نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج 20ویں رمضان ہے اور آج مغرب سے پہلے معتکفین نے اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے۔ اعتکاف رمضان کے اعمال کے اندر ایک بہت ہی مبارک اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ان نبی علیہ السلام کان یعتکف عشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف باقاعدگی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے، اور ظاہر بات ہے کہ جہاد کا سفر تھا، اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمائے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو مسلمان ایک دن کا اعتکاف کر لے اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ پاک 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ تیسری حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے المعتکف یعتکف من الذنوب، فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ انسان مسجد سے باہر ہو تو ظاہر بات ہے کہیں آنکھ کا گناہ، کہیں کان کا گناہ، کہیں زبان، کہیں سوچ، کہیں فکر، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا فرمایا کہ ان تمام کے تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور باہر جتنے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، مثلا بیمار کی بیمار پرسی، والدین کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال، تو فرمایا کہ تمام اعمال کرنے والوں کے برابر اللہ جل جلالہ اعتکاف کرنے والے کو اجر نصیب فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جو مسلمان آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ جل جلالہ اجر نصیب فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان اعتکاف کر لے ایمان کے ساتھ، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، فرمایا اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف ایک مبارک عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمائے ہیں، ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام فرماتی رہی۔ تو آج مغرب سے پہلے بیٹھنے کا حکم ہے کہ 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹھنا ہے، اور عید کی چاند نظر آنے تک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کو منانا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ محبوب کیا کرتا ہے، ایک تو بار بار چکر لگاتا ہے، اور اس کی مثال 5 نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھنا پھر جانا، پھر آ کے نماز پڑھنا پھر جانا، پھر آ کے نماز پڑھنا۔ اور محبت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب محبت میں کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی مثال وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور محبت کے اظہار کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال لگائے، تو زکوٰۃ کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک محبت کی علامت اور طریقہ یہ ہے کہ آ کے انسان اپنے محبوب کے در پر بیٹھ جائے، یہ اعتکاف ہے۔ اور 5واں محبت کے اظہار کا طریقہ
کہ محبوب کے محبت میں مال بیوی بچے سب کچھ انسان چھوڑ جائے، اور اس کی جو مثال ہے وہ حج ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت اور الفت بڑھانا اور انس بڑھانا، فرمایا کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنا، تاکہ اللہ جل جلالہ قبر کی وحشت سے اور تنہائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو ہم خود بھی اہتمام میں بیٹھنے کا اہتمام فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ترغیب دے، تاکہ اللہ جل جلالہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے اعمال کا زیادہ سے زیادہ موقع نصیب ہو۔